اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بار بار 70 سے 100 مرتبہ یعنی بہت زیادہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ تو گناہ کے ارتکاب کرتے بھی نہیں تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم میں یہ فیلنگ ہو کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس کو اس کے صحیح لیول تک ہم ادا نہیں کر سکتے۔ نماز کا بھی ہم صحیح حق ادا نہیں کر رہے، اپنے صدقات کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، اپنے دوسرے معاشرتی جو ہمارے اعمال ان کا بھی نہیں، اس لیے استغفار ضروری ہے۔ 5 کیا چیزیں ہیں؟ پہلا اعتراف جس سے عاجزی آئے، دوسرا شرمندگی دل میں کھٹک ہو، تیسرا دوبارہ نہ کرنے کا عزم، چوتھا جس کا حق مارا ہے اس کو لوٹایا جائے، اس کا عزم کیا جائے کہ لوٹا دوں گا، پانچواں زبان سے کلمات ادا کریں، استغفر اللہ، میں استغفار کرتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں معافی کی اللہ سے۔ وجعلنی میں پاکی سے من المتطہرین میں اس پاکی سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد ہے مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدے کی پاکی، خیالات کی پاکی، یعنی ہر قسم کی پاکی۔ تو ہمارا نماز ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم ہر چیز میں پاکی کو سامنے رکھیں اور ہر چیز ہماری پاک ہو، اور ہم دعا کریں اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیں جن کا مکان، لباس، عقیدہ، خیالات ہر چیز پاک ہے۔ تو اس تصور احساس کے ساتھ آخری حصہ ذرا ریپیٹ کرتے ہیں، آئیے کریں، اور اس انداز میں ٹھہر ٹھہر کے مانگیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو آئیے ہم نے کیا سیکھ لیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی ہم الحمدللہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ وہ کیسے؟ وضو کرنے سے پہلے ہم نے پڑھا بسم اللہ، اور وضو کے بعد پڑھا ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ 1 منٹ سے کم لگا ہے، شاید 30 سیکنڈ لگے ہیں یا 45 سیکنڈ، اور آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ رکھنا اور ہمیں کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا کرنا۔ اس کے ساتھ ہمارا پہلے لیسن کا پہلا حصہ مکمل ہوا، اور آپ کو یاد ہے ہمارے ہر لیسن کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں ہم قرآن کی آیت یا حدیث کا ٹکڑا یا نماز کے اذکار سمجھتے ہیں، اور دوسرے حصے میں گرامر۔ تو آئیے آج کا گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں 6B، اور چلنے سے پہلے اینی کامنٹس کسی کے بتائیے؟ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ میرا کوشچن ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم ربہ مطلب اس کا رب، آج ہم پڑھ رہے ہیں وقتہ، اور وہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہے، ہم نے وہ جو ہے وہ میں سمجھ آپ کا کوشچن سمجھ گیا ہوں، آپ کا کوشچن سمجھ گیا ہوں۔ ایکچولی وہی ہے، رب ہے اس کا اکیلا، وحدہ ہوتا ہے اکیلا، ون۔ تو جب ہم اردو میں عام جسے کہتے ہیں رواں ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اکیلا ہوا، گیٹ اٹ؟ سو گرامر وائز دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، رب اس کا رب، وحدہ اس کا اکیلا۔ دوسرا کوشچن جی۔ دوسرا اس کے ساتھ میرا یہ کہ یہ ہو مذکر میں یوز ہوتا ہے یا مؤنث میں یوز آتا ہے؟ ہو مذکر میں ہوتا ہے اور ہا مؤنث میں ہوگا۔ ویری گڈ کوشچن، یاد رکھیے، ربو ہو ربو ہا، دینو ہو دینو ہا۔ گڈ، ٹھیک ہو۔ اب تھوڑا سا میری لا علمی اور گرامر کا ذرا وہ نظر رکھ کے، اب یہ ہم اللہ کی ذات کے لیے جب بھی عربی میں یوز کریں گے وہ تو مذکر مؤنث سے بالا تر ہونا چاہیے۔ سر آپ کا کوشچن میں بعد میں آنسر کروں گا، آپ کا میں انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، میں نے یہ آنسر کیا بھی تھا کہ چیزوں کی جو ہے نا وہ خود سے مذکر اور مؤنث ان کا جینڈر نہیں ہوتا، یاد کر لیں، میں سب کے آسانی ہوگی۔ جینڈر ڈز ناٹ ڈیٹرمن میسکولن اور فیمنن، یاد رکھیے۔ کیا کرسی میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو وہ میسکولن کرتی ہے؟ نہیں۔ تو ایک طرز ہوتا ہے ہر اہل زبان میں، کچھ چیزوں کو مذکر کر دیا جاتا ہے، کچھ کو مؤنث۔ ہمارے ہاں جو ذہن میں تصور ہے
کہ مرد عورت کا وہ ایک پورشن ہے ٹوٹل سبجیکٹ کا. آئی ہوپ دیٹ واز دا ایزیسٹ ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے جی. گڈ فار ناؤ. جی جی آپ گروپ پر بھی شیئر کر دیجیے. اٹ کین بی ڈسکس ان ڈیٹیل. جو ذہن میں بات ہو ضرور ڈسکس کریں انشاءاللہ. آئی انکریج آل کوشچن. جزاک اللہ خیر بردر. تو آئیے ہم حروف جر لیتے ہیں. اچھا آپ کو یاد ہے ہم نے جب بات کی کہ ہم نے کہا تھا جی یا اسم ہوتا ہے لفظ جو بھی ہمیں کلمہ میں نظر آئے گا, یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا. تو ہم نے اسم کی مد میں کلمات پڑھ لیے بہت سارے, جیسے ہم نے مسلم پڑھا, رب پڑھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. فعل ہم نے ابھی کور نہیں کیا. اب ہم حرف پڑھ رہے ہیں. پچھلے سبق میں بھی ہم نے کچھ پڑھے تھے. آج ہم پڑھ رہے ہیں بی, فی اور الا. یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں یہ ٹکڑے خود سے معنی کوئی نہیں دیتے. جب کسی کے ساتھ ملتے ہیں اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ تو اپنا معنی ظاہر کرتے ہیں. تو یہ عام طور پر اسم یا فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آئیے الفاظ کے کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. یہ ہمارا چیلنج رہے گا تھرو آؤٹ آور اسٹڈی QC 1 2 3 4 5 کہ ہم کلمے کو دیکھتے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون سا اسم ہے, کون سا حرف ہے, کون سا فعل ہے. اسم کی کچھ نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں کہ جس کے ساتھ ال لگ جائے وہ اسم ہوتا ہے. جس کی آخر میں ان, ان کا تصور آ جائے ساؤنڈ کا, وہ بھی اسم ہوتا ہے. اور حرف ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو آپس میں اسم اور فعل کو ملاتے ہیں. تو یہ بیسک نالج یاد رکھیں. اٹ ول کم ان ہینڈی ایز وی موو آن. اب گہری سانس لیجئے اور پڑھیے. پہلے گہری سانس لیجئے. ربی زدنی علما, اے میرے رب بڑھا مجھے علم میں. اور آج کا لیسن شروع کرتے ہیں 3 ایسے حروف سے جو مل کر, یعنی کس کے ساتھ مل کر, ان ٹکڑوں کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں 3600 پلس ٹائمز آتے ہیں. الحمدللہ, دیٹس کوائٹ اے نمبر. 78,000 میں سے 3600 صرف یہ ہیں. تو آئیے بی کا ٹپیکلی معنی ہم لیتے ہیں سے, فی کا میں, اعلیٰ کا پر. لیکن ایک بات یاد رکھیے, بلکہ جب ابھی جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو پکے پلے باندھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی رول سنیں تو یاد رکھیں کہ اس کی ایکسیپشن آگے آئیں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی ہم نئی زبان سیکھتے ہیں تو ہر زبان کے اپنے اصول ہوتے ہیں, اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. تو حروف ایسی چیز ہے جس کے اندر ہر زبان والے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں جو کہ ان کی زبان کے ساتھ کمپلائی کرتا ہے. مثلا بی کا معنی کبھی سے بھی آ جائے گا, کبھی ساتھ بھی آ جائے گا, کبھی پر بھی آ جائے گا. یس, بی کا معنی کبھی پر بھی آئے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان میں وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. تو بیسک ترجمے کے لیے یاد رکھیں, بی کے لیے سے کیا, فی کے لیے میں کیا, اعلیٰ کے لیے پر کیا. بی کا ریفرنس جملہ بسم اللہ, یعنی اللہ کے نام سے. فی کا بیسک جو ہے ہمارا ریفرنس جملہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. سبیل کا معنی راستہ. اور اعلیٰ کے لیے السلام علیکم, سلامتی ہو آپ سب پر. دیکھیں کم, سب پر یاد ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے, کا, کم, یہ ہر جگہ پر آئیں گے. تو آئیے آج ہم ان 3 جو حرف ہیں, اچھا ان حروف کو ٹپیکلی نام دیا جاتا ہے حرف جر. یہ جر کیا چیز ہے؟ جر ایک ٹرمینالوجی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو حرف ہیں یہ ایڈ ہوتے ہیں جب کس کے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں, یہاں پر اسم کے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں. تو اس کو اسم کو جو ہے یہ جر دیتے ہیں, یعنی کسرہ زیر دیتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے پڑھا تھا پچھلے میں للہ, یاد ہے آپ کو, الحمد للہ. تو کیونکہ لی آیا تو آخر میں اللہ کے زیر آ گیا. تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ یہ ایسا کام کرتے ہیں. اگین
رول کا مطلب یہ نہیں ہمیشہ ایسے ہوگا، جنرلی ایسے ہوگا. اگر میں کہوں محمد کے لیے تو میں کیا کہوں گا؟ لی محمد دن. تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو حرف ہوتے ہیں یہ اسم کے ساتھ جب ایڈ ہوتے ہیں پراپر اسم کے ساتھ تو ان کو جر یعنی زیر دے دیتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جر یا حرف جر کہا جاتا ہے. آئیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. سو بی کی پریکٹس کریں میرے ساتھ. بی ہی بہم، ریپیٹ کریں اپنے اپنے گھروں میں اپنے ساتھ. بی ہی بہم، بی ہی اس سے، بہم ان سب سے. تو اس سے ایک معنی ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور معنی ہے. تو بی ہی اس کے ساتھ، بہم ان کے ساتھ. تو ایک جو پرائمری معنی یاد کر لیجیے اس سے. سو بی ہی بہم، بکا بی، بیکم بینا. پھر سے بی ہی بہم، بکا بی، بیکم بینا. بی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے. اور میں بھول نہ جاؤں بیہا اس عورت سے. سو آئی ایزیوم یہ پرنسپل بڑا آسان سا ہے. بی کے ساتھ آپ نے یہ سب ایڈ کیے، معنی بھی سمجھ میں آ گیا اور قرآن مجید کے 510 الفاظ بھی سمجھ میں آ گئے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سو آئیے فی ہی فیہم، فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. سو فی ہی اس میں، تو یہی فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا. دیکھیں فی یا پہ آپ نوٹ کر رہے ہیں ایک شد لگا ہوا ہے کیونکہ یہ پہلے فی تھا اور پلس یا، تو دو دفعہ یا آ گئی ہے اس لیے یہاں پر شد آ گیا. تو آپ پڑھیں گے فی یا، فی یا، رائٹ، فی یا. اور فی کم آپ سب میں، فی نا ہم میں. آئیے بول چال کے ذریعے اس کو سیکھتے ہیں. خیر ہم نے پڑھا بھی، خیر من النوم یعنی بہتر، اچھا. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے. آئیے اس کا جواب ہم دیتے ہیں مثبت یعنی ہاں سے. سو اگر میں کہوں حل فیہ، حل فیہ خیر، تو مانا ہوگا کیا اس چیز میں بھلائی ہے. فیہ اس میں، حل فیہ خیر کیا اس چیز میں بھلائی ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ جواب ہمیشہ یاد رکھیں اس کا ہوگا، اگر آپ نے یس میں جواب دینا ہے تو پہلے آئے گا نعم. تو ایک ہم نے اور بات سیکھی، جب حل سے کوشچن کیا جائے تو اس کے جواب میں یا تو آئے گا یس یا آئے گا نو. اگر نو ہوگا تو لا ہوگا. تو حل ایسے ہی جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں از. سو از دس بک یورز، تو آپ کہیں گے یس دس از مائن اور نو دس از ناٹ مائن. تو حل کا جب کوشچن آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں نعم یس کے لیے اور لا نو کے لیے. کبھی کبھی اس کے بغیر بھی لوگ آنسر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دس از انڈرسٹوڈ، لیکن چونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں ہم اس کو مینشن کریں گے تاکہ ہمیں یاد رہے. سو حل فیہ خیر کیا اس میں بھلائی ہے. تو جواب میں نعم فیہ خیر. ایک اور بات نوٹ کریں، جب کوشچن فی ہی سے ہے تو جواب بھی فی ہی سے آ رہا ہے. I'll repeat، جب کوشچن میں فی ہی ہے تو جواب میں بھی فی ہی. حل فیہ خیر، نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر کیا ان سب چیزوں میں بھلائی ہے، نعم فیہم خیر. فیہم کا جواب بھی فیہم کے ساتھ آ رہا ہے. اب آگے دیکھیں، حل فی کا خیر کیا تم میں بھلائی ہے، یعنی اے شخص تم میں. تو جواب جب دے گا تو پھر اپنے بارے میں دے گا نا، تو وہ کیا کہے گا، ہاں بھلائی تو ہے، لیکن فی کا کون سا یوز کرے گا، نا فی یا، مجھ میں خیر ہے. تو یہ نوٹ کریں، فی کا جواب فی یا. دوبارہ سے جب بھی تھرو آؤٹ ہماری پریکٹس پچھلے ہفتے بھی ایسی تھی ڈائلاگ میں، جب کا سے کوشچن کیا جائے کیا تم میں ایسی چیز ہے، تو جس شخص سے کہا جا رہا ہے وہ کہے گا ہاں مجھ میں.
تو حل فی کا خیر، کیا تجھ میں خیر ہے یا بھلائی ہے، نام فی یا خیر. اسی طرح سے حل فی کم خیر، کیا تم سب میں خیر موجود ہے یا بھلائی، تو جواب میں کیا ہوگا، نام فینا، نام فینا ہم میں بھلائی ہے. سو آئی ایزیوم دس از کلیئر. اس کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں. یہ 4 جملے ہیں، 4 ادھر اور اس کے 4 کوشچنس. یہ ٹپیکل آپ کا ڈائلاگ باکس ہے. اس میں دیکھیں، حل فیہ خیر، نام فیہ خیر. حل فیہم خیر، نام فیہم خیر. حل فیکا خیر، نام فیہ خیر. حل فیکم خیر، نام فینا خیر. اگر میں کہنا چاہوں خیر نہیں ہے تو بس پھر یہاں پہ کیا لگا دوں گا، لا. پھر لا لگانے کے بعد مجھے کیا کہنا پڑے گا، انٹرسٹنگ ایسپیکٹ. ہم جب کہتے ہیں کہ از دس یور بک، کہتے ہیں نو دس از ناٹ مائی بک، تو 2 دفعہ نو کا کنسیپٹ آتا ہے. تو ہم نو کا کنسیپٹ جو ہے عربی میں دیں گے ماں کے ساتھ. ابھی نیکسٹ میں آ رہا ہے. ماں کا معنی ایک کیا ہوتا ہے، نہیں کا معنی ہوتا ہے. تو اگر میں کہوں اس میں خیر نہیں ہے، حل فیہ خیر، لا ما فیہ خیر. تو ماں کا جو لفظ ہے یہ نگیشن کے لیے استعمال آتا ہے. یعنی نام کے وقت تو ایک ہی دفعہ یس ہوتا ہے، لیکن نو کی دفعہ لا بھی کہنا پڑتا ہے اور ماں بھی ٹپیکلی. آئیے دیکھتے ہیں اس کا اگزامپل آگے چل کے. نیکسٹ، علا کا معنی پر. آئیے، علیہ علیہم. علیہ کا معنی اس پر، علیہم ان سب پر. علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. پھر سے، علیہ علیہم، علیہ اس ایک مرد پر، علیہم ان سب پر. علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس عورت پر. علیہا یاد رکھیں، جس طرح فی آیا تھا یہاں پہ علیہ ہے، کیونکہ اگین علا پلس یا آیا ہے، تو 2 یا ملا کر علیہ بن گیا. تو اس کا ریفرنس جملہ ہے السلام علیکم. ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سلامتی ہو آپ سب پر. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آیا اگر ایک کو سلام کرنا ہو، ایک شخص کو، تو پھر تو کہنا چاہیے السلام علیکہ. کیا خیال ہے، کیا معنی السلام علیکہ، کہ سلامتی ہو آپ ایک شخص پر. یہی ہم نے عربی میں پڑھا ہے. تو کیا ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا السلام علیکم ہی کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ السلام علیکم ہی کہتے ہیں. تو اگر کسی ایک شخص کو میں کہہ دوں السلام علیکہ تو کیا یہ جملہ درست ہوگا؟ جی ہاں، عربی کے اعتبار سے بھی درست ہے، معنی کے اعتبار سے بھی درست ہے. لیکن کہتے ہیں ہمیشہ ہم السلام علیکم ہیں. اس کی وجہ اگر ہم سوچیں تو اس پر آپ یو کین ایکسٹینڈ یور ہورائزن اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ایسا کیوں ہے. لیکن سب سے آسان اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں احادیث کے ذریعے، ان کو اسی فارمیٹ میں مانگا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، سکھایا کہ آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، سلامتی ہو آپ سب پر، جب ایک شخص کو بھی کہیں گے. سو دیٹ از دا سنت وے، دا سنہ وے آف ایکسٹینڈنگ دا گریٹنگس. السلام علیکم، السلام علیکہ بھی کریکٹ ہے، لیکن میں تو اجر کمانا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ، اس لیے السلام علیکم کہوں گا. تو باقی آپ اور بھی سوچ سکتے ہیں، گروپ پہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے. اب تک ہم نے سیکھا بیہی اس سے، بیہا اس عورت سے، فی ہی اس بھلائی اس میں، اس مرد میں، فی ہا بھلائی اس عورت میں، علیہ اس پر، اس ایک مرد پر، علیہا اس ایک عورت پر. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. تو یہ 3 ہم نے ٹیبلز سیکھ لیے ہیں، اور آئیے ان ٹیبلز کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں مل کر. بیہی بہم، بیکا بی، بیکم بینا بیہا. پھر سے بیہی بہم، بیکا بی، بیکم بینا بیہا. فیہی فیہم، فیکا فیہ، فیکم فینا فیہا. فیہی فیہم، فیکا فیہ، فیکم فینا فیہا. علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا علیہا.
علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا علیہا۔ بی کا ریفرنس جملہ کیا ہے؟ یہ کوئز میں آ سکتا ہے، بسم اللہ۔ فی کا ریفرنس جملہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ علا کا ریفرنس جملہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ آئیے بول چال میں، حل اللہ رحیم بہ، کیا اللہ مہربان ہے اس پر؟ دیکھیں انٹرسٹنگ، اس سے نہیں بلکہ اس پر۔ اگر میں کہوں کیا اللہ مہربان ہے اس سے، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ اردو تمہاری ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ترجمے میں اردو زبان میں یہ زیادہ سہل اور آسان ہے کہ میں اس پر کہوں، لیکن عربی میں یہ نہیں کہوں گا حل اللہ رحیم بی، کیا یہاں پر کیا آنا چاہیے تھا؟ اگر اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں علیہ، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رحیم ہے تم پر۔ جب رحیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہاں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پر۔ یہ ریکوائرمنٹ کس کی ہے؟ اردو لینگویج کی ہے۔ عربوں کو کوئی محسوس نہیں ہوتا، ان کے لیے تو رحیم بھی ہوتا ہے، جب بھی رحیم آئے گا اس کے ساتھ بی لگائیں گے، اعلیٰ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات نوٹ کریں، ایک تھا حل، پھر آگے تھا اللہ، حل اللہ۔ تو آپس میں یہ تو اس پہ جیسا میں ملانے کے لیے کئی دفعہ زیر آ جاتا ہے، یہ ملانے کے لیے ہے، یاد رکھیں۔ حل اللہ، حل للہ، یعنی لام زیر کو لام سے ملانے کے لیے، کیونکہ عرب چاہتے ہیں ملا کے پڑھا جائے، تو حل اللہ رحیم بھی، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں حل اللہ رحیم بھی، کیا اللہ مہربان ہے اس پر؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم اللہ رحیم بھی۔ اب اگر میں ان سب کے بارے میں پوچھنا چاہوں، حل اللہ رحیم بہم، تو جواب ہوگا نعم اللہ رحیم بہم، اللہ ان سب پر مہربان ہے۔ تو اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، اگر حل اللہ رحیم بکا، کہ اللہ مہربان ہے تم پر، تو نام کے نام اللہ رحیم بی، یقیناً اللہ مہربان ہے مجھ پر۔ حل اللہ رحیم بکم، کیا تم سب پر مہربان ہے اللہ؟ نعم اللہ رحیم بینا۔ دیکھیں بیکم کا جواب بینا سے اور بکا کا جواب بی سے، یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، ہوم ورک میں بھی اسی چیز کی پریکٹس کرائی جائے گی آپ سے، بکا کی بی اور بکم کا جواب بینا۔ اب ماں کا معنی نہیں ہوتا ہے، ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ماں کا معنی ایک معنی کیا ہے؟ نہیں کے معنی میں۔ اگر کوئی آپ میں سے گئے سعودیہ وغیرہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جس کو پتہ ہو ماں کا معنی نہیں ہے وہ بول چال کر سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ دکان میں جائیں اور اس سے آپ پوچھیں کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ فی، یعنی فی ہی، کیا یہ ہے تمہارے؟ فی ہے اس دکان میں، کیا یہ ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ما فی، نہیں ہے اس میں۔ نوٹ کیا؟ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید آپ سے معافی مانگ رہا ہے، نہیں، وہ کہہ رہا تھا ما فی نہیں ہے۔ تو آپ کچھ بھی چاہے پوچھنے کے لیے اس کو دکھائیں فی ہی دکاندار کو کہ تمہاری دکان میں یہ چیز ہے، تو کہے گا اگر نہیں ہے تو ما فی، یعنی وہ کہہ رہا ہے ما فی ہی، تو آخری والا ہی جو ہے وہ اس میں رک جاتا ہے، ما فی یعنی نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے آپ نے آج سن لیا، سیکھ لیا کہ ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو حل علیہ دین، دین کہتے ہیں قرض کو، دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض۔ حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ تو اب جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر قرض نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ لا نہیں ہے، ما علیہ دین نہیں ہے اس پر دین۔ یہ لا آپشنل ہے، میں اس کے بغیر بھی کہوں تو جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی ما علیہ دین، کیا اس پر، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ نہیں ہے اس پہ قرض، ما علیہ دین۔ اسی طرح اگر میں کہوں ما علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے؟ تو جواب میں ہوگا ما علیہم دین۔ تو یاد رکھیں یہاں سے پہلے آپ لا بھی لگا سکتے ہیں، پریفرڈ ہے کہ لا بھی کہیں، لا کا تو کہ نہیں، لیکن دو دفعہ نہیں کہنے کی بجائے ایک ہی دفعہ کہتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے، لیکن جنرلی انڈرسٹوڈ ہے کہ از دیر یعنی آپ کہیں اس پہ لون آن ہیم یا از ہی انڈیٹڈ، تو آپ کہیں نو ہی از ناٹ، تو نو یعنی دو دفعہ ہی آتا ہے، تو یعنی ما علیہم دین، ما علیہم دین۔ اسی طرح
حل علیکا دین، کیا آپ پر قرض ہے؟ اب آپ نے کہنا ہے نہیں مجھ پر قرض نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ ما علیہ دین، مجھ پر قرض نہیں۔ کیا آپ سب پر قرض ہے؟ ما حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرض ہے؟ آپ کہیں گے ما علینا دین، نہیں ہے ہم سب پر قرض۔ تو جب نہیں میں جواب دینا ہو تو ماں کے ساتھ جواب دیں گے نہیں۔ ماں کا معنی نہیں، ماں کے اور بھی معنی آئیں گے، ماں کے معنی بہت سے آئیں گے، ایک معنی ہے نہیں۔ تو حل، یہ پورا ذرا اکٹھا کر کے ہم سیکھ لیں چاروں میں۔ تو میں اگر آپ سے پوچھوں حل علیہ دین، آپ کیا جواب دیں گے؟ ما علیہ دین، نہیں ہے اس پر کوئی قرض۔ حل علیہم دین، کیا ان سب پر کوئی قرض ہے؟ ما علیہم دین، ان پہ کوئی قرض نہیں ہے۔ حل علیکا دین، کیا آپ پر قرض ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ما علیہ دین، مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے۔ حل علیکم دین، ما علینا دین، مجھ پر قرض نہیں ہے۔ نقطہ تعلیم آج کا، اس کا مطلب یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہونے لگا ہے۔ تو نقطہ تعلیم آج کا یہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ جو کچھ بھی یاد کریں گے آپ بھول جائیں گے۔ ناٹ ویری کمفرٹنگ ٹو نو کہ آپ جو کچھ بھی یاد کریں گے بھول جائیں گے۔ تو پھر کیسے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے، دہرانا بہت ضروری، ریپیٹیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ قرآن میں بہت ریپیٹیشن آئی ہے، کیونکہ ہیومن نیچر ہی ایسا ہے جو ریپیٹ کریں تو رستے پہ رہتا ہے۔ لیکن دہرانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ 100 باتیں سیکھ لیں، میرا خیال ہے 1 گھنٹے میں آپ نے 100 باتیں تو سیکھ لی ہوں گی، تو 1 گھنٹے بعد آپ کا کیا حال ہوگا؟ 70% آپ بھول جائیں گے۔ یس، دس از دا ریسرچ، کہ اگر آپ 1 گھنٹے کی کلاس میں بیٹھے ہیں، ویسے میں امید کرتا ہوں میری کلاس میں آپ 70% نہیں بھولیں گے، لیکن جنرلی کلاس میں جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ 70% جو ہے بھول جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ آپ 1 گھنٹے بعد اس کو دہرا لیں تو 1 دن تک وہ مواد آپ کو یاد رہے گا۔ ویری گڈ۔ لیکن 1 دن کے بعد کیا ہوگا؟ آپ پھر 70% بھول جائیں گے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو پھر یہ کریں کہ 1 دن کے بعد آپ پھر دہرا لیں، تو آپ کو 1 ہفتے تک وہ یاد رہے گا، محفوظ رہے گا۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ پھر 70% بھول جائیں گے۔ آئی تھنک یو گیٹنگ دا ٹرینڈ ناؤ۔ اگر آپ 1 ہفتے کے بعد اس کو دہرا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 1 مہینے تک آپ کو یاد رہے گا، لیکن 1 مہینے کے بعد پھر بھول جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ پھر 1 مہینے کے بعد پھر سے دہرا لیں، تو اب آپ کو 6 مہینے بعد تک، میں تو کہتا ہوں نہیں بھولے گا، کہ پھر 6 مہینے کے بعد 1 دفعہ اور دہرا لیں گے تو پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ دہرانے کا طریقہ 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد۔ کیا خیال ہے؟ از دس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو؟ ہم 1 گھنٹے کے بعد تو یہیں پہ دہرا لیتے ہیں کلاس کے اندر ہی، تو گھر جا کر اگر آپ دہرا لیں 1 دن کے بعد تو 1 ہفتہ تک رہے گا، پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینہ اور پھر 6 مہینے۔ تو جو آپ QC1 میں پڑھ رہے ہیں، بلیو می، لوگ اس کورس کو بار بار کرتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی زیادہ نالج ہے، کنسنٹریشن ہے، کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک کورس کافی ہے زندگی بدلنے کے لیے، اور لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ اٹس ناٹ کہ شاید بدلی ہوں، آئی نو اٹ فار اے فیکٹ، کیونکہ میں آئی ہیو بین انوالوڈ ان دس فار کوائٹ سم ٹائم، فار اوور 14 years اینڈ آئی ہیو سین چینجز۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے 6واں سبق مکمل کیا اور 63 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں 23,000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں۔ الحمدللہ، دیٹ از کوائٹ این اچیومنٹ۔ اور ہم اب بریک لینے لگے ہیں، 15 منٹ کی بریک ہے، انشاءاللہ واپس ہم 11:45 پر ملیں گے۔ کوئی کویسچنز ہوں تو آپ شیئر کر لیں، محمد حسین صاحب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہماری اسسٹنٹ بلکہ معاون ہیں نغمہ، مسز نغمہ جاوید سے بھی کر سکتے ہیں۔